السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ آج ہم پڑھنے والے ہیں سبق نمبر 8 اور سبق نمبر 9۔ سبق نمبر 8 اور سبق نمبر 9۔ آج ہم پڑھنے والے ہیں کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، یہ کیسے اور کس طرح پڑھے جاتے ہیں، اس کے بارے میں انشاءاللہ آج ہم تعلیم حاصل کریں گے۔ آئیے تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ تو جیسے آج ہم پڑھنے والے ہیں کھڑی زبر، کھڑی الٹی یعنی کھڑی زیر، الٹا پیش۔ اصل میں اس کو کھڑی حرکات بھی کہتے ہیں۔ کھڑی حرکات یہ جو ہے کھڑی، یہ اور یہ کھڑی حرکات اصل میں حرف مدہ کے قائم مقام ہی ہیں، اس لیے کہ کھڑی حرکات کو بھی حروف مدہ کی طرح ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔ حرف مدہ کیا ہوتے ہیں؟ جیسے میں نے اس سے پہلے والے سبق میں بتایا تھا، الف سے پہلے زبر، واو ساکن سے پہلے پیش، یا ساکن سے پہلے زیر آتی ہے تو وہ کھینچ کر پڑھے جاتے ہیں حروف۔ اسی طریقے سے یہ بھی کھینچ کر پڑھے جاتے ہیں، جیسے تا کھڑا زبر تا، تا کھڑا زیر تی۔ میں پورے قرآن کی گارنٹی لے رہا ہوں الحمدللہ کہ کبھی بھی کسی بھی لفظ پہ اگر کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش آ جاتا ہے تو وہ حرف کھینچ کر ہی پڑھا جاتا ہے۔ کتنا کھینچ کر پڑھا جاتا ہے؟ جتنا کہ حرف مدہ کھینچ کر پڑھے جاتے ہیں۔ جیسے ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا میم الف بار ما، میم واو پیش مو، میم یہ زیر می، کوئی سا بھی لفظ لے لیجئے، اسی ترکیب سے یہ بھی کھینچ کر ہی پڑھے جاتے ہیں، جیسے تا کھڑا زبر تا۔ اور ان کو ایک بات اور میں بتا دوں، ان کو قریب الصوت کہتے ہیں۔ ان کو جن لفظوں کی آواز ملتی جلتی ہوتی ہے ان حروف کو قریب الصوت کہتے ہیں۔ تو جیسے یہ کھڑا زبر، تو یہ آ گیا تا کھڑا زبر تا، تا کھڑا زیر تی، تا کھڑا پیش تو، تو کھڑا زبر تو، تو کھڑا زیر تی، تو کھڑا تو الٹا پیش تو، زا کھڑا زبر زا، زا کھڑا زیر زی، زا الٹا پیش زو، زال کھڑا زبر زا، زال کھڑا زیر زی، زال الٹا پیش زو، زوا کھڑا زبر زو، زوا کھڑا زیر زی۔ اور مخرج کا دھیان رکھیں، جو لفظ ہے اسی کی آواز آنی چاہیے، یعنی کہ زال کو زوئے کی طرح پڑھ دیں، زوئے کو زال کی طرح پڑھ دیں، شین کو چھوٹے سین کی طرح پڑھ دیں اور چھوٹے سین کو بڑے شین، قاف اور کاف میں کوئی، تو یہ چیزیں ان کو دھیان سے رکھیں کہ جس کا جو آواز ہے، جس لفظ کی جو آواز ہے اسی کی آنی چاہیے۔ چلیے آگے پڑھتے ہیں۔ زوا کھڑا زبر زو، زوا کھڑا زیر زی، زوا الٹا پہ زو، سا کھڑا زبر سا، سا کھڑا زیر سی، سا الٹا پہ سو، سین کھڑا زبر سا، سین کھڑا زیر سی، سین الٹا پیش سو، سواد کھڑا زبر سوا، سواد کھڑا زیر سی، سواد الٹا پیش سو، دال کھڑا زبر دا، دال کھڑا زیر دی، دال الٹا پیش دو، دواد کھڑا زبر دو، دواد کھڑا زیر دی، دواد الٹا پیش دو، کاف کھڑا زبر کا، کاف کھڑا زیر کی، کاف الٹا پیش کو، قاف کھڑا زبر قو، قاف کھڑا زیر قی، قاف الٹا پیش قو، ہا کھڑا زبر ہا، ہا کھڑا زیر ہی، ہا الٹا پیش ہو، ہا کھڑا زبر ہا۔ دیکھیے دونوں آواز ملتی جلتی ہے دونوں کی، انہی کو قریب الصوت کہتے ہیں جیسے میں نے پہلے کہا، لیکن یہ بھاری نکلتا ہے، یہ ہیدو جس کو ہم عام زبان میں بولتے ہیں ہیدو چشمی، اس میں بھاری پڑتے ہیں، جیسے ہا کھڑا ہا، ہا جیسے ہا ہی ہو، لیکن یہ گلا بھیج کے تھوڑا سا ہا کھڑا زبر ہا، ہا کھڑا زیر ہی، ہا الٹا پیش ہو، تو یہ کھڑی حرکات کہتے ہیں نا، کھڑی حرکات کہلاتی ہیں یہ، کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش۔ اب پڑھتے ہیں ہم حرف لین، ان کا بھی دھیان رکھیں، جیسے میں نے کہا ہم سبق پڑھ لیں، سبق نمبر 8، سبق نمبر 9۔ حرف لین کتنے ہوتے ہیں؟ تو حرف لین ہوتے ہیں 2۔ حرف لین کتنے ہوتے ہیں؟ 2۔ کیا ہوتے ہیں؟ واو ساکن سے پہلے زبر آنا چاہیے حرف پہ، اور یا ساکن سے پہلے زبر آنا چاہیے، یہ حرف لین کہلاتے ہیں۔ ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں۔ اور ساکن کس حرف کو کہتے ہیں؟ جس پر جزم آ جائے، یہ جزم ہے نا، اس کو جزم بولتے ہیں، یہ جو ہے چھوٹی سی دال سے جو بنا ہوئی ہے یہ جزم کہلاتی ہے۔ تو جس بھی حرف پہ یہ جزم ہو تو اس کو ساکن حرف کہتے ہیں، اور اس کا کام ہے 2 حرف کو جوڑنا، جیسے پلس کا کام ہوتا ہے نا، پلس ایڈ کرنا، اسی ترکیب سے اس کا کام بھی ایڈ کرنا ہے، یعنی کہ ایک سے دوسرے حرف میں یہ جزم ملا دیتا ہے، لیکن جزم اسی حرف پہ آتا ہے جس پر زبر زیر پیش نہیں ہوتا۔ یہ میں پوری گارنٹی لے رہا ہوں قرآن کی، جزم اسی حرف پر آتا ہے جس پر زبر زیر پیش نہیں ہوتا،
اور جزم والے حرف سے پہلے اگر کوئی بھی حرف آ جائے جس پہ زبر زیر پیش ہو تو وہ اس میں مل جائے گا جس پہ جزم لگ رہا ہو، لیکن ہم یہاں پڑھ رہے ہیں حروف لین، تو حروف لین یاد رکھیں، حروف لین جو ہوتے ہیں وہ دو ہوتے ہیں۔ نمبر ایک کیا ہوتا ہے کہ واو ساکن سے پہلے زبر آنا چاہیے یا ساکن سے پہلے زبر آنا چاہیے، یہ حروف لین کہلاتے ہیں۔ اب ان کو کیسے پڑھیں گے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ با واو زبر بو، با یا زبر بئی، تا واو زبر تو، تا یا زبر تئی، ثا واو زبر ثو، ثا یا زبر سی، جیم واو زبر جو، جیم یا زبر جئی، ہا واو زبر ہو، ہا یا زبر ہئی، خا واو زبر خو، خا یا زبر خئی، دال واو زبر دو، دال یا زبر دئی، زال واو زبر ذو، زال یا زبر زئی، را واو زبر رو، را یا زبر روئی، زا واو زبر زو، زا یا زبر زئی، سین واو زبر سو، سین یا زبر سی، شین واو زبر شو، شین یا زبر شئی، صاد واو زبر سو، صاد یا زبر سوئی، دواد واو زبر ضو، دواد یا زبر ضئی، توئی واو زبر طو، طا یا زبر طئی، ضا واو زبر ضو، ضا یا زبر ضئی، عین واو زبر عو، عین یا زبر عئی، غین واو زبر غو، غین یا زبر غئی، فا واو زبر فو، فا یا زبر فئی، قاف واو زبر قو، قاف یا زبر قئی، کاف واو زبر کو، کاف یا زبر کئی، لام واو زبر لو، لام یا زبر لئی، میم واو زبر مو، میم یا زبر مئی، نون واو زبر نو، نون یا زبر نئی، واو واو زبر وو، واو یا زبر وئی، ہا واو زبر ہو، ہا یا زبر ہئی، الف واو زبر او، الف یا زبر ای، یا واو زبر یو، یا زبر یئی، یہ حروف لین کہلاتے ہیں۔ دیکھیے یا ساکن سے پہلے زبر تو قئی، واو ساکن سے پہلے زبر تو قو، یہ دو حروف لین کہلاتے ہیں، یعنی کہ واو سے پہلے زبر یا سے پہلے زبر۔ اور دیکھیے سب مل کے پڑھے گئے، یعنی عین واو زبر عو، صاد یا زبر سئی، زا واو زبر زو، تو زا واو میں کیوں ملا؟ جزم کی وجہ سے۔ یہاں زا یا میں کیوں ملا؟ جزم کی وجہ سے۔ یہاں فا واو کیوں ملا؟ جزم کی وجہ سے۔ میم یا میں کیوں ملا؟ جزم کی وجہ سے۔ تو جزم کا کام ہے دو حروفوں کو ملا دینا ہے نا۔ اور جیسا میں نے کہا کہ جزم اسی حرف پہ آتا ہے جس پر زبر زیر پیش نہیں ہوتا۔ تو ہم نے آج دو سبق پڑھے، سبق نمبر 8، سبق نمبر 9۔ ہم نے پیچھے پڑھا آج کے سبق میں یہ کھڑی حرکات، یہ بھی جس لفظ پہ آ جائیں گے وہ کھینچ کے پڑھے جائیں گے پورے قرآن میں۔ اب حروف تو پورے قرآن میں یہی آنے والے ہیں نا، الف سے یا تک 29 حروف جن کو ہم نے حروف تہجی پڑھا، حروف مفردات پڑھا۔ تو اب یہ دھیان رکھیں کہ کسی بھی لفظ پہ اگر یہ آتا ہے کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش، تو وہ حرف ظاہر سی بات ہے دو زبر کی برابر یعنی کہ حرف مدہ کی برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ اور واو سے پہلے زبر آتا ہے یا سے پہلے زبر آتا ہے یا ساکن سے پہلے، واو ساکن سے پہلے، تو یہ حروف لین اور یہ مل کے پڑھے جائیں گے، جیسے بو، بئی، تو، تئی، ثو، ثی، یہ رواں پڑھ رہا ہوں میں، جو، جئی، ہو، ہئی، خو، خئی، دو، دئی، زو، زئی، رو، رواں ہجے سے آپ کو میں نے پڑھائی دی ہے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو یہ پورا سبق آج کے سبق میں آیا ہوگا۔ تو انشاءاللہ یہ آج کا سبق آپ کی سمجھ میں آیا ہوگا۔ اور دیکھیے میں بار بار اس بات کا ذکر کر رہا ہوں کہ الحمدللہ بہت اچھی طریقے سے میں آپ کو پڑھا رہا ہوں۔ آپ انٹرسٹ لیں اس چیز میں اور پڑھیں، دل سے پڑھیں۔ قرآن کو صحیح پڑھنا بہت بڑی بات ہے۔ ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں کہ صاحب ہم بھی قرآن پڑھنا جانتے ہیں، ہم بھی قرآن پڑھنا جانتے ہیں، لیکن جب ان کو سنتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان سے صحیح سے تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھنی نہیں آتی، جن کو ہم مخرج کہتے ہیں۔ مخرج میں مثال کے طور پر بتا دوں مخرج کی اہمیت کیا ہے، مخرج کتنا ضروری ہے۔ ایک لفظ ہوتا ہے نظر اور ایک لفظ ہوتا ہے نظر، یعنی کہ ایک ہوتا ہے زے سے نظر اور ایک لفظ ہوتا ہے زوئے سے نظر، دونوں کے معنی الگ ہیں، دونوں کے معنی الگ ہیں۔ نظر کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، نظر زوئے سے، نظر کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، اور نظر کا مطلب ہوتا ہے مراد تمنا کرنا۔ دیکھیں آپ زیادہ ڈیفرنس تو نہیں ہے دونوں میں، یعنی کہ نظر زوئے سے اگر لکھتے ہیں ہم نظر، نون زوائے رے نظر، تو اس کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، اور ہم نون زے رے سے لکھتے ہیں نظر، تو اس کا مطلب ہوتا ہے تمنا کرنا
منت ماننا، یہ دونوں میں فرق دیکھ، اس کو بولتے ہیں مخرج. یعنی کہ اگر ہم نے نظر کی جگہ نظر پڑھ دیا، نظر کی جگہ نظر پڑھ دیا، تو دونوں کے معنی الگ ہو گئے. تو اب اتنی مضبوط مخرج ہماری قرآن کو پڑھنے کے لیے ہونے چاہیے کہ الحمدللہ اس کے معنی چینج نہ ہوں، ورنہ نماز بھی نہیں ہوگی، قرآن پڑھنا حرام ہو جائے گا. لیکن ہمارے بھائیوں کو اس چیز کی کوئی فکر ہی نہیں ہے، الٹا سیدھا قرآن پڑھ لیا ہم نے اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم قرآن پڑھنا جانتے ہیں. اس لیے موقع ہے آپ سب کے پاس، اپنے آپ کے گھر والوں کے پاس، کہ آپ قرآن صحیح پڑھنا سکھائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام کے، ہم تمام کے علم و عمل میں، عمر میں برکتیں عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.